اگلے جو مہمان ہیں جن کو میں دعوت دوں گی ان کا نام ڈاکٹر ضیاء الرحمان بلوچ ہے۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمان بلوچ کا تعلق بلوچستان کے ضلع خاران سے ہے۔ آپ شعبہ پاکستانی زبانیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ آپ نے ایم فل پاکستانی زبانوں میں کیا ہے، جبکہ بلوچی اور پشتو کے لسانی اشتراک پر آپ نے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے۔ آپ بلوچی براہوی زبانوں کے لکھاری، محقق اور استاد ہیں۔ بہت بہت شکریہ میڈم۔ رب کائنات کے بابرکت نام سے صاحبان اسٹیج، ضیاء الدین صاحب، انعام اللہ خان صاحب، حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں گندھارا انکو بورڈ اور کانفرنس کے آرگنائزرز کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم کانفرنس کا حصہ بنایا اور کچھ سیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ حاضرین مجلس، زبان محض وسیلہ اظہار ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے کسی قوم کی تہذیب و ثقافت اور تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ وطن عزیز کو رب کائنات نے جہاں کئی حوالوں سے ممتاز حیثیت بخشی ہے، وہاں یہ ملک زبانوں کے حوالے سے کافی زرخیز ہے۔ دنیا کی 8000 زبانوں سے تقریباً 72 زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں، جو اس ملک کی شناخت اور پہچان ہیں۔ پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں کئی حوالے سے آپس میں کئی اشتراکات رکھتی ہیں۔ بدقسمتی سے ان تمام زبانوں میں سے صرف 6 زبانیں ایسی ہیں جو ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر پڑھائی جاتی ہیں۔ باقی تمام پاکستانی زبانوں میں کسی قسم کی کوئی ڈگری نہیں دی جاتی، جس سے ان زبانوں اور ان کے ادب کو پروان چڑھانے میں کافی دشواری ہے۔ اسکالرز کے مطابق زبان انسان کی سب سے بڑی ایجاد ہے۔ یہ ایک ایسا سماجی عطیہ ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل کو ملتا رہتا ہے۔ انسان کی یادداشت تو بدل سکتی ہے اور وہ بھول سکتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان نہیں بھولتا۔ قوموں کی شناخت، تہذیبی اور ثقافتی میراثوں کی وارث بھی زبان ہے۔ اسی لیے اسے زندہ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسکالرز کے مطابق مادری زبانوں کے ہر لفظ اور جملے میں قومی روایات، تہذیب و تمدن اور ذہنی و روحانی تجربے پیوست ہوتے ہیں۔ چنانچہ کسی قوم کو مٹانا ہو تو اس کی زبان مٹا دو تو قوم کی روایات اور تاریخ سب کچھ مٹ جائیں گے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک تحقیق کے مطابق 516 کے قریب ایسی زبانیں ہیں جو ناپید ہو چکی ہیں اور کئی زبانیں اپنا وجود بھی کھو رہی ہیں۔ تو زبانوں کی ترقی و ترویج میں جہاں کئی عوامل کار فرما ہیں، وہاں زبان کو ذریعہ تعلیم بنانا بھی اس کی نشو و نما کو مزید بہتر کر سکتی ہے۔ وطن عزیز کے 180 سے زائد جامعات میں پاکستانی زبانوں کی درس و تدریس نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی جامع موجود ہے جہاں پر یہ تمام 72 زبانیں پڑھائی جاتی ہوں اور ایک ہی جگہ پر۔ صوبوں کے جامعات میں وہاں کی بولی جانے والی زبانیں تو پڑھائی جاتی ہیں، مگر کہیں ایسا نہیں ہے کہ تمام زبانیں ایک ہی چھت کے نیچے پڑھائی جاتی ہوں۔ یہ کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی اور کافی عرصے سے وطن عزیز میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کئی منصوبے بھی شروع کیے گئے، لیکن یہ منصوبے پائے تکمیل کو نہیں پہنچے۔ یوں 1999 میں پہلی مرتبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پاکستانی زبانوں کے شعبے کا قیام ہوا اور یہاں سے پاکستانی زبانوں کی ترقی اور ترویج کے لیے مختلف قسم کے منصوبے یا مختلف قسم کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کام شروع کیے گئے۔ اس شعبے نے اپنے قیام سے آج تک پاکستانی زبانوں کی ترقی و ترویج میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان میں شمالی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا دیگر صوبوں کی نسبت زبانوں کے حوالے سے زیادہ زرخیز ہیں، یعنی یہاں پر زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں پشتو، ہندکو، توروالی، گاوری، کوار اور دیگر زبانیں شامل ہیں۔ ڈاکٹر عبدالواجد تبسم صاحب اور ڈاکٹر حاکم علی بڑو صاحب ہندکو اور پشتو کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں ان کے علاوہ دیگر زبانوں کے حوالے سے چند چیزیں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ضلع سوات کی تحصیل بحرین میں 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کی یہ زبان پاکستان کی کسی جامعہ میں شاید کسی کورس کا حصہ نہ ہو، مگر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ پاکستانی زبانوں میں توروالی زبان بطور لازمی زبان ایم فل کی سطح پر پڑھائی جاتی ہے۔ وہ تمام طالب علم جن کا تعلق کسی بھی زبان سے ہو، ان کے لیے توروالی زبان پڑھنا لازمی ہے، مگر ہمارا ذریعہ تعلیم اردو ہے، جس کے ذریعے وہ توروالی زبان پڑھتے ہیں۔ توروالی زبان کے جو یونٹ ہیں وہ جناب انعام اللہ خان صاحب نے ہمیں لکھ کے دیے ہیں اور یہ کافی عرصے تک ہمارے ساتھ منسلک رہے ہیں، ہمارے طلباء کو یہ
پڑھاتے بھی رہے ہیں. اب چونکہ سسٹم آن لائن ہو گیا ہے اس لیے تورالی زبان کو ہم 2 حصوں میں پڑھاتے ہیں. پہلے حصے میں تورالی زبان، اس کا ارتقاء، حروف تہجی، اور اس کے دوسرے حصے میں تورالی شاعری اور تورالی کہانی بھی شامل ہے. تورالی زبان کے بعد خیبر پختونخوا کے علاقے کالام اور اس سے ملکہ علاقوں میں بولی جانے والی زبان گاوری بھی کسی جامعے میں شاید نہیں پڑھائی جاتی ہو، لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایم فل پاکستانی زبان و ادب پروگرام کے کورس 27-23 میں گاوری زبان بھی بطور لازمی زبان شامل ہے، جسے مختلف پاکستانی زبانوں کے اسکالر پڑھتے ہیں. ایم فل کورس میں گاوری زبان کا لسانی جغرافیہ، تاریخی پس منظر، لسانی خصوصیات اور گاوری زبان کا دیگر زبانوں سے جو لسانی رشتہ ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں موجود ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی شعبہ پاکستانی زبانوں میں ایم فل کی سطح پر کوار بھی پڑھائی جاتی ہے. کوار کے لسانی گروہ، لسانی جغرافیہ، کوار پر تحقیقی کام، حروف تہجی، گرامر، کوار کا اردو کے ساتھ لسانی روابط، کوار ادب، کلاسیکی کوار شاعری وغیرہ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ وقی زبان کے بولنے والوں کی تعداد چونکہ اس ملک میں بہت کم ہے، وہ بھی بطور لازمی زبان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی شعبہ پاکستانی زبانوں میں پڑھائی جاتی ہے. حاضرین مجلس، یہ سن کر یقیناً آپ حیران بھی ہوں گے اور خوش بھی کہ کلاشی وار، ڈومیلی، یدغا، ڈونکی، بشگالی وار، عرفتی وار، گوجری، گواربتی، پالولا، کاتیواری، کامواری، مومواری بھی شعبہ پاکستانی زبانوں کے ایم فل کورس کا لازمی حصہ ہیں. یوں پاکستانی زبانوں کی ترقی و ترویج کے حوالے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ممتاز حیثیت کی عامل ہے، جہاں ملک بھر سے طلباء و طالبات ایک کی چھت کے نیچے ایک دوسرے کی زبانیں پڑھتے ہیں. اور اس سلسلے میں شعبہ پاکستانی زبانیں کی پوری ٹیم ڈاکٹر عبداللہ جان عابد صاحب چیئرمین، ڈاکٹر حاکم علی بڑو، ڈاکٹر عبدالواجد تبسم، ڈاکٹر ملک محمد صدیق، ڈاکٹر زیب النساء مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ ان زبانوں کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں. میں آخر میں اس 2 روزہ کانفرنس کے تمام منتظمین، خاص کر کنوینر ضیاء الدین صاحب کا اور نائب کنوینر انعام اللہ خان صاحب کو ان نامساعد حالات میں ایسی پروکار تقریب منعقد کرنے اور کانفرنس کا انعقاد کرنے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ہمارے شعبے کا ایک چھوٹا سا لوگو ہے، لو یور مدر لینگویج ایز یو لو یور مدر. بہت بہت شکریہ.